أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. صدق اللہ العظیم. اس سورت کا نام سورۃ العنکبوت ہے. عنکبوت عربی کے اندر مکڑی کو، ببوئے کو کہتے ہیں، اور اس سورت کو سورۃ عنکبوت اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس سورت میں مکڑی کا، ببوئے کا ذکر فرمایا ہے ایک مثال کے ذریعے شرک کی تردید کرتے ہوئے. رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی الوانی نور اللہ مرقدہ اور ان کے شاگرد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ اور ان کے دوسرے شاگرد حافظ الحدیث والقرآن حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحم اللہ کی طرز کے مطابق اس صورت کا پچھلی صورت کے ساتھ تعلق، ربط، جوڑ کیا بنتا ہے. حضرت شیخ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں سورت قصص کے اندر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بیان فرمایا. موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے معلوم ہوا کہ انہوں نے مسئلہ توحید کی خاطر کس قدر تکلیفیں اٹھائیں، مصیبتیں اٹھائیں، اذیتوں کو برداشت کیا. کنبے قبیلے کو، خاندان کو، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو چھوڑ کر مدین شہر کی طرف رخ کیا. پھر وہاں سے فرعون کے پاس واپس آئے. پھر وہاں فرعون کی طرف سے مصیبتیں، تکلیفیں برداشت کی. آخر کار اپنا علاقہ، آبائی علاقہ چھوڑ کر جانا پڑا. تو اب سورۃ عنکبوت میں اللہ فرمائیں گے کہ جب اے ایمان والو تم بھی مسئلہ توحید کو مانو گے تو پھر اس مسئلہ توحید کے ماننے کی وجہ سے آپ پر بھی مصیبتیں آئیں گی. جس طرح میرے موسیٰ کلیم اللہ پر اور اس کی امتیوں کے اوپر مصیبتیں آئی تھیں، اس طرح آپ پر بھی آئیں گی اور آپ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی آئیں گی. یہ مختصر ثبت تھا. اور خلاصے کے طور پر حضرت شیخ القرآن رحم اللہ فرماتے ہیں اس صورت کے دو دعوے ہیں. ایک عام دعوے جس کو اللہ رب العزت پورے قرآن میں بار بار بیان کرتا ہے، اور ایک خاص دعویٰ. عام دعویٰ یہ ہے کہ مسئلہ توحید کی وجہ سے آپ پر مصیبتیں آئیں گی. جس بندے نے اللہ کو الہ مانا ہے، صرف حاجت روا، مشکل کشا، دکھوں کے اندر، سکھوں کے اندر، غموں کے اندر صرف رب کو پکارا ہے نا جی، اور اللہ اللہ ہی کیا ہے جی، اس بندے کے اوپر مصیبتیں آئیں گی. پہلا دعویٰ. دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ مسئلہ توحید کا جو بندہ انکار کرے گا، اللہ فرماتے ہیں وہ بندہ پھر میری گرفت سے بچ بھی نہیں سکے گا. کتنے دعوے اللہ نے بیان فرمائے؟ دو دعوے. پہلا دعویٰ یہ ہے کہ مسئلہ توحید کی خاطر جب توحید مانو گے نا جی تو آپ کے اوپر لگاتار پھر مصیبتیں آئیں گی جی. پھر گھر بار کو چھوڑنا پڑے گا جی، بیوی بچوں کو یتیم کروانا پڑے گا جی. اور دوسرا یہ ہے اگر نہیں مانو گے تو پھر مجھ سے بچ نہیں سکو گے. پھر اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر 7 واقعات بیان فرمائے. پہلے 3 واقعات پہلے دعوے کے ساتھ تعلق کریں گے جی، اور آخری 4 واقعات کا تعلق دوسرے دعوے کے ساتھ ہے. پہلے دعوے کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ آئے گا. پھر دوسرا قصہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا آئے گا. تیسرا قصہ حضرت لوط علیہ السلام کا آئے گا.
دوسرے دعوے کے اندر قوم شعیب کا ذکر آئے گا، قوم عاد، قوم سمود، قوم ہود، قوم صالح کا ذکر آئے گا، اور نمبر 4 قوم موسیٰ کا ذکر آئے گا۔ یہ کل 2 دعوے اور 7 واقعات اللہ بیان فرما کر بتائے گا کہ جن جن لوگوں نے مسئلہ توحید کو مانا ان کے اوپر یہ مصیبتیں، مشقتیں برداشت ان کے اوپر آئیں، اور جنہوں نے نہ مانا پھر میں نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹایا۔ اس ساری صورت کے اندر اس کا ذکر آئے گا۔ اب تفسیر کی طرف آ جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حروف مقطعات۔ آپ نے پہلے پارے میں اس کی تفسیر سنی ہے جی۔ کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کے نام ہیں جی، یہ الف لام میم مکمل ایک نام ہے۔ کچھ مفسرین نے ان کا اپنا ذوقی معنی کیا ہے، الف سے اللہ، لام سے جبریل، میم سے محمد مصطفیٰ جی۔ کچھ نے کہا کہ نہیں، یہ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ان کا مخفف ہے، جس طرح مثلا ایک بندے کا نام ہے جی محمد شفیع جی، ٹھیک ہے، سعید الرحمن، تو اگلا بندہ کیا کہہ دیتا ہے جی، سعید الرحمن کی سین لے لیتا ہے اور رحمان کی را لیتا ہے جی، سین اور را، یہ یوں اللہ کے نام ہے۔ الف سے کیا جی اللہ، لام سے کیا آ گیا جی اللہ کا کوئی اور نام آ گیا جی، پھر اسی طرح میم سے اللہ کا کوئی اور نام آ گیا۔ یہ کچھ مفسرین ان کے معنوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے جی، ان کا معنی یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، لیکن جمہور مفسرین یہ کہتے ہیں یہ حروف مقطعات ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان میں راز ہے، صرف اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ اور حضرت شیخ القرآن اور ان کے استاد رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی الوانی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے جی، تحدی بلغاء ہے، چیلنج ہے جی اللہ کی طرف سے جی، عرب کے لوگوں کو تم اپنے آپ کو اتنے فصیح کہتے ہو، اتنے بلیغ کہتے ہو، تمہیں اپنی عربی زبان کے اوپر اتنی مہارت ہے، تو پھر الف لام میم کا معنی کر کے دکھاؤ، یہ چیلنج ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو حقیقی معنی، حقیقی مراد اس کی کوئی نہیں جانتا، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، اس لیے مفسرین اس کا معنی یوں کرتے ہیں اللہ اعلم بمرادی، اللہ اس کی مراد کو خوب جانتا ہے۔ احسب الناس، کیا لوگوں نے گمان کیا ہے، احسب الناس، لوگوں نے گمان کر رکھا ہے، ان یترکو، یہ کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولو، صرف اتنا کہنے پر آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ یہ پہلا دعویٰ ہے جی، کیا دعویٰ تھا؟ مسئلہ توحید کی خاطر آپ کے اوپر مصیبتیں آئیں گی، تو اللہ فرماتے ہیں احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر کے رکھا ہوئے کہ ان یترکو، کہ اللہ ان کو ویسے چھوڑ دے گا، اور ان یقولو آمنا، جنہوں نے بس یہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ، بس ان کی جان چھوٹ گئی؟ نہیں، فرمایا وہم لا یفتنون، ان کو ضرور بضرور آزمایا جائے گا جی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کلمہ توحید پڑھا، کلمہ توحید کا پرچار کیا، تو اب اس کے اوپر مصائب آنے شروع ہوں گے جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال مکہ میں گزارے، کسی بندے نے حضور کی ذات کے اوپر، نہ صفات کے اوپر، نہ حضور کے کردار کے اوپر انگلی اٹھائی، نہ حضور کے اخلاق کے اوپر انگلی اٹھائی، نہ حضور کی سیرت کے اوپر انگلی اٹھائی۔ جب حضور نے کہا نا جی لا الہ الا اللہ، وہ لوگوں پڑھ لو لا الہ الا اللہ تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلا بدبخت انسان ابو لہب پتھر اٹھا کر حضور کی طرف پھینکا نہیں، فرمایا کیا تو نے اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ تو قرآن اترا جی تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ شل ہو جائیں، ٹوٹ جائیں، تباہ ہو جائیں۔ حضور کا جیسے ہی دعویٰ بیان کرنا تھا، اب سارے کنبے، قبیلہ، خاندان، برادری سارے بیگانے ہو گئے، دشمن بن گئے۔ پھر جس صحابی نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اس کلمے کے اوپر ڈٹ کے کھڑا رہا، اس صحابی کے اوپر تکلیفیں آئیں۔ آج تو ہم مسلمان ہیں نا جی، ہمارے دادے پردادے مسلمان ہیں، ہم موروثی مسلمان ہیں، وراثت میں ہمیں اسلام ملا ہے جی۔ یہ اسلام کی قدر و قیمت پوچھنی ہو، ایمان کی قدر و قیمت پوچھنی ہو، تو بندہ پھر پوچھے نا بلال حبشی سے جی، پھر سلمان فارسی سے جی، حضرت خباب بن ارت سے جی، حضرت عمار بن یاسر سے جی، ان کے والد سے جی، ٹھیک ہے، اور ان کی والدہ سے پوچھے جی، اس ایمان کی خاطر، اس کلمے کی خاطر کتنی کتنی تکلیفیں ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں
احسب الناس کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے ان یترکو یہ کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا ان یقولو صرف اتنا کہنے کے اوپر کہ آمنا ہم ایمان لے آئے ہیں وہم لا یفتنون اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا. ضرور آزمایا جائے گا. کبھی اللہ دکھوں میں مبتلا کرے گا, کبھی پریشانیوں میں مبتلا کرے گا, کبھی اللہ دولت و بے شمار دے گا, پھر دینے کے بعد اللہ چھینے گا, کبھی اللہ اولاد نہیں دے گا, نہ دے کر اللہ آزمائے گا, کبھی دے کر اللہ واپس دے گا تب آزمائے گا. آزمانے کی بہت صورتیں ہیں, ٹھیک ہے. کنبے قبیلے خاندانوں کو چھوڑنا پڑے گا جی, طرح طرح کی مصیبتیں. فصل ہر سال ٹنوں کے حساب سے ہوتی تھی, اس سال صرف من ہوگی ہے. یہ بھی اللہ آزماتا ہے کہ یہ بندہ میرا اس پر شکریہ ادا کرے گا یا نہیں کرے گا جی, ٹھیک ہے. ایمان لائے گے, ایمان لانے کے بعد اللہ جو جوڑے گا. یہ دنیا کے اندر امتحان رکھے یہ اس لیے جاتے ہیں جی, سکولوں کے اندر, کالجوں کے اندر, یونیورسٹیوں کے اندر, مدرسوں کے اندر امتحان رکھے یہ اس لیے جاتے ہیں تاکہ پتہ تو چلے یہ ہمارا شاگرد قابل بھی ہے یہ نہیں ہے جی, ٹھیک ہے. کوئی ذہنیت بھی ہے یہ نہیں ہے, کچھ پڑھتا شڑھتا بھی ہے یا نہیں ہے, اس نے کتنی تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے جی, کتنا یہ اپنی کلاس کے اندر ماہر ہے, اپنے مضمون کے اندر یہ ماہر ہے جی, ٹھیک ہے. اللہ فرماتے ہیں امتحان ضرور ہوگا جی, ٹھیک ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ نہیں. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ البتہ تحقیق ہم نے آزمایا ہے الَّذِينَ ان لوگوں کو من قبلہم جو ان سے پہلے تھے, قوم عاد ہے, قوم سمود ہے, قوم نوح ہے, قوم صالح ہے, قوم شعیب ہے. ہر قوم کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے آزمایا ہے. کسی کو دولت دے کر آزمایا ہے, کسی کو اولاد دے کر آزمایا ہے, کسی سے چھین کر آزمایا ہے, کسی کو جلا وطن کر کے آزمایا ہے, طرح طرح سے آزمایا ہے. پہلی بار نہیں ہے. کیوں آزمایا ہے؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا تاکہ ظاہر کرے اللہ رب العزت ان لوگوں کو صدقوا جو سچے ہیں آپ نے اس قول کے اندر آمنا ہم ایمان لائے. ہاں زبان سے کلمہ پڑھ لیا, اب اللہ اس کے اوپر مصیبتیں بھیجتا ہے جی, تو ٹولتا ہے, چیک کرتا ہے جی اندر کیا ہے جی, اندر سے بھی مضبوط ہے یا نہیں ہے, یہ اللہ ظاہر کرتا ہے جی. امتحان میں کھڑا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا جی, آزمائشوں میں مصیبتوں میں صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اور البتہ تاکہ ضرور بضرور ظاہر کرے اللہ جھوٹوں کو جی. کون ہے جی, ٹھیک ہے, جو اندر سے منافق ہے اور باہر سے کیا کرتا ہے جی, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اندر سے کیا ہے جی, کافر ہے اور باہر سے دعویٰ کرتا ہے جی لا الہ الا اللہ. اللہ سچے کو اور کھوٹے کو ظاہر کرے گا, جھوٹے کو اور سچے کو ظاہر کرے گا, ٹھیک ہے. مومن کو منافق سے کیا کرے گا جی, ظاہر کرے گا. یہ اللہ امتحان اس لیے لیتا ہے جی. ام حسب الذین کیا خیال ہے, کیا خیال کیا ہے یا کیا گمان کیا ہے الذین ان لوگوں نے یعملون السیئات جو برے اعمال کرتے ہیں. یہ دوسرا دعویٰ ہے. پہلا دعویٰ کیا تھا, مسئلہ توحید کی خاطر تمہارے اوپر مصیبتیں آئیں گی, پریشانیاں آئیں گی, دکھ آئیں گے. اب دوسرا دعویٰ تھا. دوسرا دعویٰ کیا تھا جی, دوسرا دعویٰ یہ تھا جب مسئلہ توحید کو نہیں مانو گے نا تو پھر میری گرفت بھی آئے گی, بچ نہیں سکو گے. ام حسب الذین کیا گمان کیا ہے ان لوگوں نے یعملون السیئات جو برے کام کرتے ہیں. تفسیر خازن اور تفسیر قرطبی والا کہتے ہیں یعملون السیئات سے مراد شرک ہے جی, کفر ہے جی. جو شرک کرتے ہیں, کفر کرتے ہیں, ان لوگوں نے گمان کیا ان یسبقونا یہ کہ وہ ہم سے سبقت لے جائیں گے, ہم سے بھاگ جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں دنیا میں تم شرک کرو گے, کفر کرو گے, میرے احکامات کو جھٹلاؤ گے, میرے پیغمبروں کی تکذیب کرو گے, میرے پیغمبروں کی رسالت کا انکار کرو گے, تو کیا تم نے یہ گمان کر کے رکھا ہوگا تم مجھ سے بچ کر بھاگ جاؤ گے؟ فرمایا ہرگز نہیں. سا برے ما وہ چیز یحکمون جو وہ فیصلہ کرتے ہیں. من کان یرجو لقاء اللہ جو بندہ امید رکھتا ہے اللہ کی ملاقات کی, فإن اجل اللہ پس پھر اللہ کی میعاد لآت آنے والی ہے. جو بندہ اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے نا جی, اس بندے کے اوپر مصیبتیں آئیں گی, ٹھیک ہے. کافر بندہ اللہ کی ملاقات کی امید ہی نہیں رکھتا جی, اس کو اگلے جہان کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس کو اسی جہان کے اندر خوشی چاہیے, اسی جہان کے اندر لذتیں عیش و عشرت چاہیے, اس کو اگلے جہان کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جو مومن
اللہ کی ملاقات کا انتظار کرتا ہے، امید لگا کر بیٹھتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں پھر درمیان میں کیا ہے جی؟ موت ہے جی، ٹھیک ہے۔ مصائب آئیں گے، کتنے آئیں گے، کب تک آئیں گے جی؟ موت تک آئیں گے۔ موت جیسے آئی سارے کے سارے مصائب ختم ہو گئے، سارے کے سارے دکھ کیا ہو گئے جی؟ ختم ہو گئے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ اللہ السمیع، السمیع سننے والا ہے، العلیم جاننے والا ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ، اور جس بندے نے محنت کی جی، وَمَنْ جَاهَدَ جو بندہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، فَإِنَّمَا پس بے شک یجاہد لنفسی، اس کا محنت کرنا، اس کا کوشش کرنا، لنفسی اپنی جان کے لیے، ٹھیک ہے۔ جہاد، لفظ جہاد آ گیا جی، یہاں پر جہاد کا معنی کیا ہے جی؟ محنت کرنا، کوشش کرنا ہے۔ ایک جہاد وہ ہے جو دشمن کے مقابلے میں میدان کارزاز کے اندر اعلاء کلمت اللہ کی خاطر جی کفار کے ساتھ لڑنا، یہ کیا ہے جی؟ حقیقی جہاد ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ والا جہاد تمام جہادوں سے افضل ہے جی، ٹھیک ہے۔ اور اس سے نیچے جہاد کی پھر قسمیں ہیں جی، ٹھیک ہے۔ اپنے نفس کو برائی کے کاموں سے روکنا، یہ بھی کیا ہے جی؟ جہاد ہے، ٹھیک ہے جی۔ ظالم جابر کے سامنے کلمہ حق کو بلند کرنا، یہ بھی کیا ہے جی؟ جہاد ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح شیطان کے ساتھ مقابلہ کرنا، یہ بھی کیا ہے جی؟ جہاد ہے۔ بے شمار قسمیں ہیں جی، جہاد ہی جہاد ہے۔ فرمایا جو بندہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو سدھارتا ہے، اپنے اعمال کو سدھارتا ہے، اس کا یہ سدھارنا، اپنے اعمال کو سنوارنا، یہ اپنی جان کے لیے ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لغنی، اللہ بے پرواہ ہے۔ کیوں؟ اللہ کا ایک نام الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اللہ کو ہماری نہ نمازوں کی ضرورت ہے، نہ روزوں کی ضرورت ہے، نہ حج کی ضرورت ہے۔ ہم نمازیں نہ پڑھیں تب بھی اللہ کا کوئی نقصان نہیں، روزے نہ رکھیں تب بھی اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ نقصان اگر ہے تو ہمارا اپنا ہے جی، ٹھیک ہے۔ نقصان کس کا ہے؟ اپنا ہے جی۔ محنت کوشش کریں گے، فائدہ ہے تو کس کا ہے جی؟ اپنا ہے۔ عن العالمین، جہان والوں سے، والذین، وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، جنہوں نے عقیدہ توحید کو اپنایا، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، لنکفرن، نتیجہ یہ ہوگا البتہ ضرور بضرور ہم مٹا دیں گے، عنہم، ان سے، سیئاتہم، ان کے گناہوں کو، ولنجزینہم، اور البتہ ضرور بضرور ہم بدلہ دیں گے ان کو، احسن الذی، بہترین وہ، کانو یعملون، بہترین اس عمل کا جو وہ کر کے آتے تھے جی۔ کل آپ نے سنا ہے جی احسن عمل، کون سا عمل؟ جس عمل کے اندر 3 شرطیں پائی جاتی ہوں۔ نمبر 1، جو عمل آپ کر رہے ہو، آپ کے کرنے کے اندر، آپ کے اندر اگر ایمان ہے تو آپ کا وہ عمل قبول ہے۔ آپ کے اس عمل کے اندر اخلاص ہے، وہ عمل قبول ہے۔ آپ کے اس عمل کے اوپر اتباع سنت والی مور لگی ہوئی ہے تو کیا ہے جی؟ آپ کا وہ عمل کیا ہے جی؟ قبول ہے۔ پھر آپ نے سنا ایسے عمل کے اوپر قرآن کیا کہتا ہے؟ فلا عشر امثالہا، ایک نیکی کرو گے اللہ 10 دے گا جی، ٹھیک ہے۔ اور اگر فی سبیل اللہ کی مد میں کرو گے تو سٹارٹنگ کہاں سے ہوگی جی؟ 700 گنا سے ہوگی۔ اللہ رب العزت اپنے عذابوں سے بچائے، شرک بدعات سے بچائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خیر محمد و علیہ وسلم۔ یا العالمین، ٹوٹی پھوٹی الفاظوں کو قبول و منظور فرما، یا اللہ اس حاضری کو قبول و منظور فرما۔ یا العالمین، جو سنایا گیا یا اللہ اس پر عمل کرنے والا بنا، یا اللہ ہر قسم کے عذابوں سے محفوظ فرما۔ یا العالمین، جتنے لوگ پریشان ہیں، بیمار ہیں، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور فرما، محتاجوں کی محتاجیوں کو دور فرما۔ یا العالمین، جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں حاضرین محفل ہیں، جس کی نیک جائز تمنا حاجت ہے، یا اللہ غیب کے خزانوں سے اس کو بھی پورا فرما۔ یا اللہ اس درس کا ثواب ہمارے مرحومین کی نامہ مال کے اندر درج فرما۔ یا اللہ ان کی قبروں کو منور فرما۔ یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ جو بچے ہوئے ہیں ایمان والی، اسلام والی، قرآن والی زندگی نصیب فرما، قرآن کی بہاریں رون کے نصیب فرما۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔